حرمتے روئے پیمبر، حرمتے روئے پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں، یک نظر کن سوئے ماں، سروراں شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سروراں شاہ کریمہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج ياتوك رجال وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم صدق الله وصدق رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حج سے متعلق آج ہمارا تیسرا پروگرام نشر ہو رہا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے وہ ہے حج کیا ہے اور حج اور سیلفی۔ ایک دو سوال اور لیں گے اور پھر ہم اپنا پروگرام بھی بہت جلد ختم کریں گے۔ فہیم انصاری صاحب تشریف لائے، فیض الرحمان صابری صاحب تشریف لائے، جنید خان صاحب تشریف لائے، سیدہ حبیبہ اشرفی آ گئی ہیں۔ آئیے فوراً لائک اور ایک کمنٹ سلام کلام کا اور فوراً شیئر کیجیے تاکہ لوگ جلد سے جلد جڑ جائیں۔ آج کعبۃ اللہ شریف کی طرف لوگ ارادہ تو کرتے ہیں، سفر کا عزم کر لیتے ہیں، بلکہ سفر پہ نکل پڑتے ہیں حج جیسی مقدس عبادت کی ادائیگی کے لیے، مگر وہ فلائٹ سے ہی سیلفی لینا شروع کر دیتے ہیں اور ایئرپورٹ لینڈ کرتے ہی سیلفی لینا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر جیسے ہی مدینہ شریف پہنچیں وہاں بھی سیلفی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ جب مکۃ المکرمہ پہنچتے ہیں تو وہاں بھی سیلفی لینا شروع کرتے ہیں۔ طواف میں مشغول ہے، سیلفی لے رہے ہیں۔ حجر اسود کا بوسہ دے رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں۔ کوئی اگر بچی مل گئی تو اس کو دیکھ کے سیلفی لے رہے ہیں۔ تو یہ کہاں تک درست ہے؟ کیا حرم شریف کے تقدس کی پامالی تو نہیں ہو رہی ہے اس سیلفی سے؟ کہیں آپ رو رو کر گر گرا کر اللہ کا قرب پانے کے بجائے دوری تو نہیں اختیار کر رہے ہیں؟ تو حج اور سیلفیاں، عمرہ اور سیلفیاں، یہ ایک بڑا اہم موضوع ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور بات کرنے کے لیے جو ہمارے ساتھ حج شخصیت جڑی ہیں وہ نہایت ہی قابل قدر عظیم ترین شخصیت ہیں۔ جتنی عمر ہے اس سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم سے نوازا ہے۔ آپ ہندوستان میں اپنے گھر سے تعلیم کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ والد گرامی خود قبر العلماء ہیں، ایک زمانے تک جمدہ شاہی کے شیخ الحدیث رہے، اس وقت جامع شف کے شیخ الحدیث ہیں۔ اور وہاں سے نکلنے کے بعد علم یا جمدہ شاہی، یہاں سے آپ نے علم کی سیرابی حاصل کی، اور پھر یہاں سے نکلنے کے بعد دنیا کو دیکھا اور قاہرہ مصر گئے، مصر سے علم سیکھ کر کے تشریف لائے اور ٹائٹل ان کے ساتھ ازہری لگ گیا۔ تو آپ جہاں اشرفی ہیں وہیں علیمی ادارے سے مناسبت رکھتے ہوئے ہیں، اور جہاں علیمی ہیں وہیں آپ ازہری بھی ہیں۔ بڑے مشفق ہیں، بڑے کرم فرما ہیں رفیق گرامی حضرت علامہ مولانا جامی قمر ازہری صاحب، جو اس وقت مارشس سے دین متین کا کام انجام دے کر اپنے ملک کو سینچ رہے ہیں، سنوار رہے ہیں، اور بھلائی کی سرزمین پر مسجد اشرفی کی خطابت و امامت کی ذمہ داری سنبھال رہے ہیں اور تبلیغ دین بحسن خوبی انجام دے رہے ہیں۔ اسکرین پہ ہم پیش کرتے ہیں ان کو، سلام کلام بھی کر لیجئے اور آپ شیئر بھی کیجئے۔ حج اور سیلفی کے موضوع پہ ہم پروگرام بھی شروع کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیسے ہیں مزاج شریف آپ کے؟ الحمدللہ اچھا ہوں۔ بہرحال آپ دیکھتے ہی رہتے ہیں، اپنی روشن ضمیری سے ہم کو اپنے سامنے آپ رکھتے ہیں، اور فیس بک کی دنیا سے بھی میں آپ کے سامنے رہتا ہوں۔ بہرحال ہم لوگ بھی خیریت چاہتے ہیں آپ کی، کہ آپ کیسے ہیں اس وقت۔ آپ بڑا جلسہ کر کے
فارغ ہو کے ظاہر جلسہ کرنے کرانے والے بہت تھک جاتے ہیں، تو آپ کیسے ہیں اس وقت؟ بے فضلی تعالیٰ میں بھی اچھا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ کئی سارے سوالات ہیں علیمی صاحب، اظہری صاحب، چونکہ آپ اظہری ہیں اور اظہری کو دیکھ کے میں اپنے علم میں مزید اضافے کے لیے طرح طرح کے سوالات کرنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ ہمارے علم میں پختگی آ جائے۔ جیسے حج کیا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے، حج کیا ہے؟ اس میں احرام باندھتے ہیں، بغیر سلا ہوا کپڑا پہنتے ہیں، اور پھر ایک مستانہ وار طواف، عرفات کے میدان میں بیٹھنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے متعلق ہے سوال کہ حج کیا ہے۔ دوسرا سوال جو لے کے ہم آئیں گے آپ تک کہ حج بدل کیا ہے۔ تیسرا سوال جو لے کے آئیں گے کہ حج کے ارکان کی تفصیل کیا ہے، اور چوتھا سوال آپ تک ہوگا وہ یہ کہ حج جیسی مقدس عبادت کی ادائیگی کے وقت، حرمین شریفین کی زیارت کے وقت، مکۃ المکرمہ میں کعبہ شریف کے طواف کے وقت، حرم حجر اسود کو بوسہ دینے کے وقت، یہ جو عجیب وبا چل پڑی سیلفی کی، کھینچ لیا سیلفی، اور پیٹھ کے پیچھے کعبہ کو کر رہے ہیں، گنبد خضرا کو کر رہے ہیں، تو یہ ساری باتیں جو سامنے آتی ہیں آئے دن فیس بک وغیرہ پہ، تو یہ سوال لے کے آئیں گے۔ موضوع ہی ہے حج اور سیلفی، لیکن اگر میں پہلے اس سوال کو رکھ دوں تو لوگ سنیں گے اور بھاگ جائیں گے، اس لیے اس سوال کو بچا کے رکھتا ہوں آخر کے لیے۔ پہلا سوال اظہری صاحب آپ سے یہ ہے کہ حج کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ سب سے پہلے میں انٹرنیشنل سنی چینل اور اس کی پوری ٹیم، خصوصیت کے ساتھ قبلہ حضور مجاہد اسلام حضرت علامہ سید محمد عالمگیر اشرفی والجیلانی کا بے حد مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ ایک بار پھر سے اس بڑے پلیٹ فارم سے مجھے کچھ کہنے اور سننے کا موقع دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے بھی کئی بار اس پلیٹ فارم سے کچھ بولنے اور کہنے کا موقع ملا، لیکن آج جی پہلا ایسا اتفاق ہے کہ اپنے عزیز دوست، محب مکرم، برادر گرامی وقار، ایک نباز عالم دین، حساس عالم دین، جو بہترین قلمکار بھی ہیں، زبان بھی بڑی اچھی ہے، اور پورے بھارت میں اپنی تحریر، اپنی تقریر کے ذریعے جانے جاتے ہیں۔ میری مراد حضرت علامہ مفتی شمس الزماں خان صابری جامعی اشرفی، جو اس وقت حضور مجاہد اسلام کے قائم کردہ ادارہ سنی سینٹر میں دین کی خدمت کر رہے ہیں اور وہاں سے اپنے علم کی روشنی کو بکھیر رہے ہیں۔ ذرا میں نوازی دعا ذرا کروں کہ نوازی۔ اللہ رب العزت قبلہ حضور مجاہد اسلام اور ہمارے بھائی حضرت علامہ مفتی شمس الزماں صاحب کے اقبال میں، علم میں، عمل میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، ذرے کو آفتاب تقریباً بنانے کا شکریہ۔ آپ نے سارے سوالات پہلے ہی قائم کر دیے ہیں، اور میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ ابھی مجھے کہیں جانا ہے، تو ترتیب وار سارے سوالات کا جواب
دینے کی کوشش کروں گا جی بہت اپنے شکریہ. اتساع اور اپنے علم کے مطابق، اور آپ سے گزارش بھی کروں گا کہ اگر کہیں کوئی لغزش اور خطا ہو جائے تو آپ بر وقت میری اصلاح بھی فرما دیں. اصلاح کی اللہ رب کوئی العزت گنجائش قرآن نہیں آپ کی مجید میں گفتگو میں. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ مکہ معظمہ ہے، جو برکت والا گھر ہے اور عالمین کے لیے رحمت ہے. آج بہت اچھے عنوان کا آپ نے انتخاب کیا، کیونکہ حج کا موسم بہار چل رہا ہے اور حجاج کرام کا قافلہ دو کپڑوں میں احرام میں ملبوس ہو کر بیت اللہ کی شریف کی طرف رواں دوا ہے. یقیناً اس خوبصورت منظر کو دیکھنے کے بعد مفتی صاحب قبلہ ہم اور آپ تڑپ جاتے ہیں کہ کاش وہ دن جلد آئے کہ ہم بھی حج جیسی عظیم سعادت سے سرفراز ہوں. آمین آمین آمین. حج مالی اور جسمانی عبادت کا نام ہے اور اسلام کا یہ بنیادی رکن ہے. صاحب استطاعت، صاحب حیثیت پر زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور حج سے اللہ کی رضا مقصود ہونا چاہیے. ہر حاجی اپنے ذہن میں اس بات کو اچھی طرح مستحضر کر لے کہ میں حج سے صرف رضائے الہی چاہتا ہوں، اللہ کی خوشنودی چاہتا ہوں. یقیناً جب ایک حاجی حج کی تیاری شروع کرتا ہے تو معاشرے سے داد و تحسین، عزت و احترام، محبت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ اور جھک جاتا، عاجز بن جاتا، اللہ کا شکر ادا کرتا کہ ہزاروں لوگوں میں سے اللہ رب العزت نے مجھے چنا، اللہ رب العزت نے مجھے یہ سعادت دی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہیں سے خود نمائی شروع ہو جاتی ہے، ریاکاری شروع ہو جاتی ہے، دکھاوا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر بیت اللہ شریف جیسی جگہ پہنچنے کے بعد ہر ادا کو اپنے کیمرے میں کیچ کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیونکہ آج کے عنوان میں، آج کے سوال میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس مقام پر جا کر سیلفی لینا اور خود نمائی کرنا کیسا ہے. تو بیت اللہ شریف میں پہنچ کر حضرین ہاں جی، ایک ایک ادا کو کیمرے میں کیچ کر کے سوشل میڈیا کی نظر کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو بھیجتا ہے. خانہ کعبہ دیوانہ وار بن کر محبوب کی چوکھٹ پر اسے طواف کرنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھی گریا زاری رونے کے بجائے اس عمل کو بھی کیمرے میں کیچ کر کے اپنے عزیز و اقارب کو بھیجنا اور سوشل میڈیا کی نظر کرنا شروع کر دیتا ہے. میرے جی عزیزوں، حج یقیناً اللہ رب العزت کی عبادت ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یادوں میں بسی ہوئی اداؤں کا نام. وہاں
ایک حاجی کو چاہیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشبو کو تلاش کرے. بے ہر شک. عمل میں، ہر مقام پر چاہیے کہ اسے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی خوشبو کو اظہری تلاش صاحب، جی اظہری صاحب، اگر آپ اس کو ابھی سے ڈیٹیل میں بیان کر دیجئے گا سیلفی والی بات، تو لوگ بھاگ جائیں گے. نہیں انشاءاللہ نہیں بھاگیں، کافی لوگ ہاں، دیکھ رہے ہیں. اس کو روک کے جی رکھیے. بہت جی اچھی اچھی باتیں اس پر کرنی ہے ہم دونوں آدمی کو. تو انشاءاللہ. میں چاہوں گا کہ جیسے حج کیا ہے اس پر آپ نے اشارہ کیا، اور میں چاہوں گا کہ ایک حاجی احرام باندھ کے جب ہندوستان سے چلتا ہے، ہندوستان سے نکلتا ہے، یا میقات سے احرام باندھ کے نکلتا ہے، تو وہ پھر کیا کرے کہ حج مکمل ہوگا، اس کے ارکان کی کیا تفصیل ہوگی؟ جی جی، میں اختصاراً اس بڑے بڑے پلیٹ فارم سے ارکان حج اور طریق حج کو بھی بیان کر دیتا ہوں، جی تاکہ اس پلیٹ فارم سے جو لوگ دیکھ رہے ہیں یا بعد میں دیکھیں، ان میں سے کوئی حج کے لیے جا رہا ہے تو اسے حج کرنے میں آسانی ہونا. تو یہ چاہیے کہ کوئی بھی عبادت ہم کر رہے ہیں، نماز ہو، روزہ ہو یا حج ہو، تو اس عمل کو کرنے سے پہلے اس کے بنیادی مسائل کو سیکھ لیں، یا کسی عالم کے پاس بیٹھ کر اسے جان لیں، تاکہ عبادت کا حق ادا ہو جائے، عبادت کی جی روحانیت اور روح سے ہم سرفراز ہوں. لیکن بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ حج پر تو وہ چلے جاتے ہیں اور حج کے بنیادی مسائل سے واقف نہیں ہوتے. حج پر جانے سے پہلے کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، یا کسی عالم کے پاس اسے بیٹھ کر سیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو حج تو انہوں نے کر لیا، لیکن حج کی روح سے محروم رہ گئے، حج کی برکتوں سے محروم رہ گئے. ایک حاجی کو چاہیے کہ جب بھی یہ موقع آئے زندگی میں، پوری زندگی کی محنت کی کمائی، خون پسینے کو اکٹھا کر کے، سفر کی صعوبت اور مشکلات کو برداشت کر کے اللہ کے گھر خانہ کعبہ کے طواف کے لیے، حج کے لیے جا رہا ہوتا ہے، تو اسے چاہیے تھا کہ وہ حج کے بنیادی مسائل کو، ضروری مسائل کو سیکھ لیتا یا جی پڑھ لیتا، یا کم سے کم اپنے ساتھ ایسی کتابیں لے جاتا جس میں حج کے بنیادی مسائل اور عمرے کے بنیادی مسائل کا ذکر ہے. بالکل. اختصاراً میں بہت آسان لفظوں میں بیان کر دوں کہ حجاج کرام پریشان ہوتے ہیں کہ کیسے حج کریں گے، مینا میں کیسے رہیں گے، خیمے میں کیسے رہنا ہوگا، اور پھر احرام کتنے دن پہننا پڑے گا، اور اس گرمی کی شدت، وہاں تو اور زیادہ گرمی ہوتی ہے. آپ تو تشریف نہیں لے گئے، میں دعا کروں اللہ گا کرے. کہ اللہ رب العزت جلد وہ دن لائے. لیکن الحمدللہ آمین. میں 2 بار گیا ہوں اور مجھے یہ سعادت ملی ہے کہ ان مہینوں ماشاء میں، اللہ. جون اور جولائی میں شدت کی گرمی ہوتی ہے، کافی تیز دھوپ ہوتی ہے. تو حجاج کرام بھی پس و پیش میں رہتے ہیں کہ 5 دن کیسے احرام پہنیں گے، 5 دن احرام کی حالت میں کیسے رہیں گے. تو سب سے پہلے کہ حج کے صرف 5 دن ہیں، حج کے مخصوص دن 5 ہیں، اور 5 دن تک احرام پہنے نہیں رکھنا ہے، بلکہ 2.25 دن یا 2.5 دن احرام پہننا ہے. بس 2.25 دن یا 2.5 دن ہی احرام پہننا. 8 ذی الحج جب آئے تو حاجیوں کو کیا کرنا ہے کہ 8 ذی الحج آتے ہی احرام باندھ کر، اور احرام بھی کتنا خوبصورت لباس ہے مفتی صاحب، کہ فقیرانہ لباس، شاہانہ لباس کو اتار کر، حتیٰ کہ جو کپڑا بھی وہ اپنے بدن پہ ڈالے ہوتا ہے
اسے اتار کر دو کفن نما کپڑے میں ملبوس ہو کر حجاج کرام اس سفر کے لیے کمر بستہ ہوتے ہیں. تو 8 ذی الحج کو احرام باندھنے کے لیے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اپنے ہوٹل میں ہی، ہوٹل کے کمرے میں احرام باندھ لے اور اس کے بعد حج کی نیت کرے اور تلبیہ پڑھے. 1 بار تلبیہ پڑھنا واجب ہے، 3 بار سنت ہے، اور مینا کی طرف رواں دواں ہو جائے. ظہر سے پہلے مینا میں پہنچنے کی کوشش کرے، اور ظہر سے لے کر 8 ذی الحج کو، 8 ذی الحج کے ظہر سے لے کر 9 ذی الحج کے فجر تک مینا ہی میں رہنا ہے، اور 5 نمازیں وہاں پڑھنی ہیں: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر. نماز فجر ادا کرنے کے بعد اب جو 9 ذی الحج ہے، 9ویں کا دن، یہ بڑا ہی اہم دن ہے، موسٹ امپورٹنٹ دن، بڑا ہی عظیم دن ہے، کہ جس دن حج کے رکن اعظم کو عرفات کے میدان میں ادا کیا جاتا ہے. عرفات کے میدان میں ادا کیا جاتا ہے. ظہر سے پہلے وہاں پہنچنے کی کوشش کرے، اور ظہر سے لے کر غروب آفتاب تک اگر 1 لمحے کے لیے بھی عرفات کے میدان میں وہ داخل ہو گیا تو وہ حاجی ہو گیا. غروب آفتاب سے پہلے تک 1 لمحے کے لیے بھی عرفات کے میدان میں داخل ہوا تو وہ حاجی ہو. اب عرفات کا میدان کیا ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے. دنیا امیر و بھر سے غریب جانے والے سب ایک ہی صف میں بیٹھے ہیں، ایک ہی لباس میں ہیں، ایک ہی رنگ دکھ رہا ہے، شکل و صورت بھی ملتی جلتی دکھ رہی ہے. اور پھر حجاج کرام کا وہاں رونا، گڑ گڑانا، آہو بکا کرنا. اللہ رب العزت جب اس خوبصورت منظر کو دیکھتا ہے تو فرشتوں کے درمیان رشک فرماتا ہے، فرشتوں کے درمیان رشک فرماتا ہے. تو 8-9 کا دن جو عرفات کا دن ہے، یہاں غروب آفتاب سے پہلے صبح سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے 1 لمحے کے لیے بھی اگر اس بڑے میدان میں کوئی داخل ہو گیا تو وہ حاجی ہو گیا. لیکن اب اسے غروب آفتاب ڈھلنے کے بعد ہی اس میدان سے مزدلفہ کی طرف جانا ہے. اگر آفتاب غروب ہونے سے پہلے وہاں سے نکل گیا تو دم لازم ہو. تو آفتاب غروب ہونے کے بعد ہی مزدلفہ جو مینا اور عرفات کے درمیان ایک جگہ ہے اسے مزدلفہ کہا جاتا ہے. ظہر اور عصر کی نماز میدان عرفات میں ادا کرے، لیکن مغرب میدان عرفات میں نہیں پڑھنی، بلکہ مغرب کی نماز اب وہ مزدلفہ میں عشاء اور مغرب کو ایک ساتھ ادا کرے گا، اور وہ بھی ادا کی نیت سے، قضا کی نیت سے نہیں بلکہ ادا کی نیت سے. آپ یہاں دیکھیں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار دیکھیے، وہ مختار کل ہے کہ یہاں عشاء کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھی جا رہی ہے اور وہ بھی ادا کی نیت سے. کیوں؟ کیونکہ یہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. واہ بھائی واہ واہ بھائی. اگر کوئی یہ کہے جو چاہے وہ عطا کر دے. جی اظہری صاحب، اگر کوئی شخص یہ کہے کہ حج حضرت ابراہیم کے ادا کا نام ہے، حج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ محترمہ حضرت ہاجرہ کی ادا شامل ہے حج میں، تو یہ بھی ہم ان لوگوں تک پہنچانا چاہیں گے. جی یہ جو 2 نماز ایک پڑھتے ہیں یہ میرے نبی کی ادا ہے، بالکل بالکل یہ حضور کی ادا ہے. مکمل حج میری ادا، میرے مصطفیٰ کی اداؤں کا ہی نام ہے.
مصطفیٰ بالکل کی بالکل یادوں میرے میں آقا نے بسی اس ہوئی. کو کیا. بالکل. جی جی. تو مغرب واہ اور بہت. عشاء یہاں وقت ہم، ادا کی نیت سے پڑھے. اور جو 10ویں کی رات ہے وہ بڑی عظیم رات ہے. مزدلفہ میں وہ سو کر نہ گزارے بلکہ وہاں عبادت میں، اللہ رب العزت کی عبادت میں، تلاوت قرآن مجید میں، ذکر و فکر میں، تسبیح و تحلیل میں مشغول رہے. اور حجاج کرام بتاتے ہیں کہ جتنا مزہ وہاں پتھریلی زمین پر سونے میں آتا ہے، 5 واہ اسٹار واہ واہ ہوٹل میں بھی اتنا مزہ سونے میں نہیں واہ آتا. واہ، اللہ کا بندہ کیا دیوانگی ہے، بندگی کا اظہار ہو رہا ہے. واہ 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 بندگی کا اظہار ہو رہا ہے. تو 9ویں کی واہ. رات، 10ویں کی جو رات ہے وہ مزدلفہ میں گزارے، عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت قرآن مجید میں، ذکر و فکر میں، نعت کی محفل ہو، علماء کے بیانات کو وہاں سنے. جو علماء کرام موجود ہوتے ہیں، محفلیں ہوتی ہیں، ان کی محفلوں میں شریک ہو اور جا کر ان کے بیانات کو سنے. اور جب 10 واہ. کا دن آئے تو نماز فجر ادا کرنے کے بعد، طلوع آفتاب کے بعد، اب 10 کے دن 3 اہم کام کرنا ہے اور اس میں ترتیب ضروری ہے. سب جی. سے پہلے کہ وہ جمرۃ العقبہ پہ جا کر بڑے شیطان کو کنکری مارے. اور یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم، حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا کی عظیم سنت ہے. واہ واہ حضرت واہ واہ ابراہیم واہ. علیہ السلام کی یاد ہے یہ، جسے آج تک ہم کرتے چلے آ رہے ہیں. تو جمرۃ العقبہ پر جا کر بڑے شیطان کو کنکری مارے سب سے پہلے، پھر قربانی کرے. اور قربانی بہت سارے لوگ دور و دراز کراتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ جن سے قربانی کروا رہے ہیں ان کا نمبر رکھیں اور انہیں سے فون کر کے معلوم کر لیں کہ ان کے نام سے قربانی ہو گئی کہ نہیں. اور یہ جو حج کی قربانی ہے جی. یہ شکرانے کی قربانی. تو ایسا نہیں اچھا کہ صرف جو ہے مالدار ہی پر یہ ضروری ہے، بلکہ شرعی فقیر جو ہے اسے بھی یہ قربانی کرنی. اچھا. یہ شکرانے کی قربانی. اور تیسرا، جب اس کے نام سے قربانی ہو جائے تب جا کے حلق کروائے. اور حلق کرانے کے بعد اب احرام سے وہ باہر آ سکتا ہے. لیکن ان چیزوں میں ترتیب ضروری ہے. 10 کو سب سے پہلے رمی کرے، پھر قربانی کرے، پھر حلق کرے، اور پھر جو حج کا دوسرا رکن اعظم ہے طواف زیارت، طواف زیارت کرے. اور یہ اس کا وقت جو ہے 12 کے غروب آفتاب سے پہلے پہلے تک ہے، لیکن 10 کو کرنا زیادہ افضل و بہتر ہے. 10 کو کرنا ماشاء زیادہ اللہ. افضل و بہتر ہے. اب بچ گئی ایک چیز جو حج میں واجب ہے، اور وہ ہے طواف رخصت، طواف وداع. کہ جب کوئی حاجی اپنے وطن لوٹ رہا ہو یا ابھی مدینہ طیبہ نہیں گیا، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں حاضری نہیں ہوئی، تو مدینہ طیبہ کے سفر پر جانے سے پہلے طواف رخصت اور طواف وداع کرے، جو کہ حج میں واجب ہے. مفتی صاحب قبلہ، اب حج کے تمام ارکان کو ادا کرنے کے بعد اگر کوئی قبولیت کی سند چاہتا ہے، حاجیو آؤ آؤ، قبولیت کی کا سرٹیفکیٹ چاہتا ہے، یہ حاجیو بیوقوف اور آؤ. جاہل لوگ کہتے ہیں کہ حج تو ہو گیا یہاں، اب کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی، کیا ضرورت ہے، حج کے تمام ارکان تو ادا کر لیے گئے. لیکن اگر کوئی قبولیت کی سند چاہتا ہے، قبولیت کا سرٹیفکیٹ چاہتا ہے، تو ایک عاشق
کہ سب سے بڑی تمنا، زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی ہے کہ ایک بار ان گنہگار آنکھوں سے اپنے مصطفیٰ کا روضہ دیکھے. اور عاشق کی زبان میں اگر پوچھیں گے تو یہ عاشق کہتا ہے کہ ان کے طفیل خدا نے حج بھی کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ. بہت خوب، کیا تفصیل آپ نے پیش کیا، مزہ آ گیا، مزہ آ گیا ظریف صاحب. اچھا ایک سوال، دو سوال نکل کے آ رہا ہے. بہت سارے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں، میں دیکھ پا رہا ہوں اور نام نہیں لے پا رہا ہوں، لیکن سب کو دیکھ رہا ہوں. ایک بڑا نام سید معاذ اشرف صاحب اللہ کا ہے، وہ بھی تائید کر رہے ہیں ہمارے اس پروگرام کی، اور باقی ہماری ساری بہنیں اور سارے بھائی لوگ سن رہے ہیں. کئی سارے سوالات بھی آ رہے ہیں. ہمارے ایک صاحب ہیں، ان کا جیسے ناظم صدیقی صاحب بہت پرانے ویور ہیں، ان کا بھی ایک سوال تھا کہ حج کے اقسام پر بھی بات کی جائے. تو میں یہ بتا دوں کہ ہمارا یہ تیسرا پروگرام ہے. کل میں نے حج کی قسمیں گفتگو کیا ہے. ہاں حج کی قسم پر ہی میں نے بات کی تھی، تو اس کو سن لیا جائے. وہ بہرحال آپ تو واقف ہی ہوں گے. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو پتھر مارتے ہیں، کنکری جو مارتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں کہ جوش میں آ کے چپل ہی مارنے لگتے ہیں، یہ کیا؟ بہت سارے لوگ جو ہے ایسا سمجھتے ہیں کہ حقیقی شیطان ہمارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اب اسے جتنا ہو سکے مار لو. ایک دیوانگی ہوتی ہے اور شیطان سے ملاقات پہلی بار ہوتی ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ طواف میں آپ سینہ تان کے چلیں گے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ پہلا 3 چکر جو ہے طواف میں سینہ تان کر کے چلنا ہے، سینہ دکھا کر. یہ بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی سنت ہے. فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب سینہ تان کر چلا، لیکن آج سینہ تان کر چلے، لیکن آج بھی اس ادا کو کرنا ہے. آج تو کوئی دشمن سامنے نہیں، آج کوئی بھی دشمن سامنے لے، لیکن آج بھی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی اس سنت کو بجا لانا ہے. اور آج بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ کوئی بھی دشمن ہو، کوئی بھی ہو، تو ہم سے گھبرا جائے. میں اس کی وضاحت، اس کی طرف اشارہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ جانیں. قرآن کہتا ہے لا تمشی فی الارض مرحا، کہ زمین میں اکڑ کے مت چلو، مگر طواف کے وقت آپ اکڑ کے چلتے ہیں، سینہ تان کے چلتے ہیں. اس کے پیچھے حکمت اور مصلحت کی طرف اشارہ ہو ہی گیا ہے. بس یہ ہے کہ میرے آقا چلے ہیں، ہم کو چلنا ہے. بالکل میرے آقا چلے ہیں، ہم کو چلنا ہے. ایک تیسرا سوال اظہری صاحب، پھر ہم حج اور سیلفی پہ آئیں گے. بہت سارے لوگ بنے ہوئے ہیں کہ حج اور سیلفی کو بھی سنیں. ایک آپ لوگوں کا مستی کوئی گروپ ہے، کرسی پار مستی گروپ، اس سے بھی لوگ سن رہے ہیں بھائی، یوٹیوب سے بھی مستی گروپ. اچھا وہاں سے بھی کچھ کمنٹ اور تبصرہ کر رہے ہیں؟ ہاں کمنٹس کر رہے ہیں بھائی. اب ظاہر ہے آپ تشریف لائے ہیں تو بھلائی تو سنے گا ہی الحمدللہ. ویسے میں اکیلے رہوں تو کون سنتا ہے؟ نہیں سنتے ہیں ماشاءاللہ. اور اس پلیٹ فارم کے ذریعے قبلہ حضور مجاہد اسلام نے آپ کو یہ پلیٹ فارم دیا، اور ماشاءاللہ تقریباً ہر موضوع پر اس پلیٹ فارم کے ذریعے خطاب ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے، اور لوگوں کے مسائل کو حل کیا جاتا ہے. اور ماشاءاللہ آپ سوال و جواب کا جو سیشن ہے 100 سے زیادہ ایپیسوڈ اس کے ہو چکے ہیں، میں مبارکباد بھی دیتا ہوں. تو قبلہ حضور مجاہد اسلام کا جو کام ہے، اور جو انہوں نے اسلام کا مرکز، سینٹر، اہل سنت جماعت کا سینٹر جو قائم کیا ہے سنی سینٹر کی شکل میں، یہ بڑا عظیم کام ہے، اور آج کے پیران اذان کے لیے لائق تقلید بھی ہے، اور لائق تحسین اور قابل مبارکباد بھی. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں عالمگیر میں کیا کرتے ہیں، خالی بولتے ہیں، بڑکاؤ بیان دیتے ہیں اور مختلفی بیان دیتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ صاحب ہم نے تو اپنی نظروں سے دیکھا ہے، اور جو لوگ ایسا کہہ رہے ہیں وہ جا کر ان کے کاموں کو دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی زندگی سے بہت ساری باتیں نکل کر آتی ہیں، لیکن 2 اہم چیز، ایک یہ کہ آپ کا اخلاق کریمانہ، اور دوسرا خدمت خلق. اور ہم عالمگیر حضور مجاہد اسلام سید عالمگیر صاحب قبلہ میں یہ دونوں صفت، یہ دونوں باتیں دیکھتے ہیں، کیونکہ انہی کے آل سے ہے.
بالکل بالکل، بہت اچھا اخلاق ہے اور بڑا وسیع ظرف رکھتے ہیں الحمدللہ، اور کام کرنے کا بھی ایک جذبہ ہے۔ تو میں نے سوچا کہ چھوٹی چھوٹی تحریر کے ذریعے حق بیانی کر دوں، حالانکہ اس سے مجاہد اسلام اتفاق رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے، میں سمجھتا ہوں اس پہ میری ذات میں کوئی اثر نہیں ہے، مجھے حق پھیلانا ہے، حق پہنچانا ہے۔ بہت ہو گیا بھائی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں نہیں عالمگیر بالکل، بھیا۔ جی بالکل، اب میں نے دیکھا آپ جو ہاں ہے چھوٹی چھوٹی تحریر کے ذریعے ان کے کاموں کو لوگوں کے سامنے لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہونا جی بھی چاہیے۔ اگر کوئی جی، کام کر رہا ہے تو اس کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے۔ ضروری ہے۔ تیسرا سوال، حج بدل کیا ہے؟ جی بہت ہی اچھا سوال ہے۔ حج بدل کوئی ایسا شخص ہے جو مالدار تو ہے، صاحب استطاعت تو ہے، لیکن جسمانی کمزوری کی بنا پر، یا مفلوج ہے، یا کوئی عذر شرعی ہے، ہوں اور ایسی بیماری میں یا ایسی کمزوری میں مبتلا ہے کہ اب امید بھی نہیں ہے کہ موت سے پہلے افاقہ ہو جائے، صحت یاب ہو جائے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ کسی ایسے کا انتخاب کرے جس پر خود حج فرض نہیں ہوا، یعنی یا تو وہ حج کر چکا ہے اور یا تو اس پر حج فرض نہیں ہے، اس کو اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے بھیجے، یا مرحومین میں سے یا زندگی میں نے کسی نے وصیت کر دی اور وہ جی انتقال کر گئے تو اس کے چھوڑے ہوئے مال سے بھی حج بدل کروایا جائے۔ یا کوئی ایسی عورت ہے جو محرم جس کو نہیں مل رہا ہے کہ جس کے ساتھ وہ جائے اس مبارک سفر پر، کیونکہ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ٹور والے کو، اور آپ بھی دیکھتے ہوں گے، کسی کے ساتھ بھی فٹ کر دیتے ہیں کہ یہ فلاں محرم ہے، یا ایک کمیٹی کے ساتھ یا ایک عورتوں کے بڑے قافلے کے ساتھ وہ بھیج دیتے ہیں، تو ان کو تو اپنی کمائی کرنی ہے، ہوں اور یہ ٹور والے بھی اس میں برابر کے گناہ میں شریک ہوں گے، برابر کے گناہ اظہری میں صاحب، شریک۔ روک کر کے آپ کو روک کر کے کہ محرم کو جو بھیجا جاتا تھا، یا محرم کے ساتھ جو قید ہے کہ عورتیں اپنی محرم کے ساتھ جائیں گی، اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کی حفاظت ہوگی، اس کی عزت کی، اس کی عصمت کی حفاظت ہوگی، سیفٹی کے ساتھ جائے گی۔ تو اگر آج جو ٹور ٹریولرز والے لے جاتے ہیں، ٹور والے لے جاتے ہیں، تو اگر اسی حفاظت کے ساتھ لے جائیں، اسی سیفٹی کے ساتھ لے جائیں، چونکہ آج ساری چیزیں سامنے ہے، کیمرہ ہے، پھر ساری چیزیں ہیں، تو کیا جا سکتی ہیں کہ نہیں جا سکتی ہیں؟ نہیں، ایسا بھائی بہت کچھ لوگ، سارے ٹور والے کر رہے ہیں، میں نے وہی کہا نا کہ لوگوں کو اس طریقے سے آنکھوں میں دھول جھونک رہے کہ آپ کی حفاظت ہوگی، اور آپ پر کوئی ایسی بات نہیں آئے گی۔ تو محرم کا ہونا ضروری ہے، کوئی بھی بغیر محرم کے جاتی ہے کوئی بھی عورت، ہر مفتی، حج تو ہو جی جائے گا، جی یعنی فرض جی ادا ہو جی جائے گا، لیکن جی، ہر قدم پہ گناہ ملتا ہے۔ مفتی عبد القیوم ہزاروی صاحب جو ہیں پاکستان کے، جی اور انہوں نے اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا جو میں نے آپ تک رکھا، کہ جو چیز محرم کے ساتھ تھی وہ اگر ابھی ٹور والے کرتے ہیں اور پورے سیفٹی کے ساتھ لے جاتے ہیں، حفاظت کے لے جا سکتے ہیں، تو جایا جا سکتا ہے۔ یہ ان کا کہنا ہے صاحب، میرا نہیں، ورنہ تو لوگ مجھے پہ آپ کا فتویٰ۔ اس سلسلے میں کیا موقف ہے تاکہ سنی سینٹر کا یہ بھی ایک موقف سامنے آ جائے؟ دیکھیے موقف بھائی، واضح کر دیجیے آپ، ورنہ لوگ میں دیکھتے سواد اعظم کے ساتھ ہوں، سواد اعظم کے، ورنہ اسکرین کاٹ کر کے کچھ لوگ وائرل کر دیں گے۔ جی جی، اسی سواد لیے میں نے اعظم کے کہا کہ ساتھ ہوں۔ واضح کر دیں، ورنہ لوگ یہ بھی چلائیں گے کہ سنی سینٹر اور قبلہ مجاہد اسلام کا یہ موقف ہے اس سلسلے میں۔ حالانکہ لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب کوئی پڑھا لکھا شخص اپنی طرف سے کوئی بات کرتا ہے تو وہ اس کا ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، وہ ذاتی موقف ہوتا ہے اس کا۔ تو بہرحال ہم لوگ تو سواد عام اعظم کے سفر ساتھ ہیں۔ اب بات، سفر شرعی جو ہے 92 جی کلومیٹر سے زیادہ کا، اس پر جب اجازت نہیں ہے تو یہ تو ایک بہت ہی عظیم اور مبارک سفر ہے، بالکل، زندگی کا سب سے عظیم۔ محرم کے ساتھ ہی کرنا ہے، بغیر محرم کے آپ جا نہیں سکتے۔ ہاں، وہاں کہاں تھی میں تو بھول ہی گیا، کہاں جی گفتگو چل رہی سیلفی، تھی؟ آخری سوال۔
ہاں آخری سوال کی طرف، یہ تو حج حج اور بدل ہوا سیلفی. جی اصل میں دیکھیے، فوٹو کی جو جواز کی بات ہوتی ہے، جیسے بریلی شریف کے علماء اور کچوچا شریف کے علماء، ظاہر ہے مرکز عقیدت ایک طبقے کا ہاں اس میں کچوچا سے شریف، ایک بریلی طبقے کا اور بریلی شریف. جی کچوچا ہی کو خاص نہ کیا جائے، بلکہ دو گروپ ہے، علماء کا دو گروپ ہے. ہاں، وہی میں کہنے جا رہا تھا کہ مطلب جو چیز موبائل کے اسکرین پہ آ جائے وہ تصویر ہے یا نہیں، اس پر جی جی اختلاف ہے. تو اب بالکل. جیسے مشائخ کے چوچا کا کہنا یہ ہے کہ یہ تصویر نہیں، یہ مثل آئینہ ہے، مثل سمندر ہے، عکس اور شعاع ہے. مشائخ بریلی ڈیجیٹل تصویر جو ہیں ڈیجیٹل. وہ کہتے ہیں بالکل تصویر ہے. بہرحال اب قبلہ شیخ الاسلام بھی جو اگر اس کے جواز کی طرف آتے ہیں تو قیودات کے ساتھ آتے ہیں، قید کے ساتھ آتے ہیں. ایسا نہیں کہ بالکل آپ پارک میں بیٹھے ہیں ٹانگ اٹھائے ہوئے تو فوٹو کھینچ لیجیے. آپ اگر آپ کرتے تو غلط کرتے، ہم ہو یا کوئی ہو. آپ بالکل. ٹرین چل رہی ہے اور سیلفی لے رہے ہیں، ایسے میں موبائل بھی چلا جاتا ہے، جان بھی چلی جاتی ہے. تو بہرحال اس کے جواز کی طرف تو قبلہ شیخ الاسلام نہیں گئے ہوں گے. ہاں جہاں دینی ضروریات ہے، جیسے انٹرنیشنل سنی چینل پہ بیٹھ کے ہم دین کی بات کر رہے ہیں، تو اس کی طرف قبلہ شیخ الاسلام نے اجازت دی ہے. وقت کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ہم مسجد سے صرف چند لوگوں تک اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، لیکن جی سوشل میڈیا آج اتنا بڑا پلیٹ فارم ہے کہ آپ پوری دنیا میں اگر اپنی آواز پہنچانا چاہتے ہیں تو جی. سوشل میڈیا کا سہارا ہے. تو کعبہ وہ سرزمین، وہ کعبہ شریف وہ مقدس جگہ، وہ مقدس عمارت جس کو دیکھنے کے بعد اگر کوئی شخص پہلی بار میں جو دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول ہوتی ہے، ویسے ہر وقت اس کی دعا قبول ہوتی ہے. اتنی مقدس جگہ جس کو دیکھنے کے بعد آدمی ایسے ہی ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے. حجر اسود بالکل. کا بوسہ لینے پر ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہے گناہوں سے متعلق. سبحان ایسے مقدس جگہ پر پہنچنے کے بعد جہاں فرشتوں کا نزول ہو، جس کے بارے میں اللہ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے مقامات پر ادب کی تعلیم دی ہے، یہ کعبہ ہے، یہ اللہ کا گھر ہے. ایسی جگہ پر پہنچنے کے بعد میں یہ دیکھتا ہوں کہ قبلہ اظہری صاحب پیٹھ کعبہ شریف کی طرف ہے، جبکہ کعبہ کی طرف تھوک پھینکنا مکروہ ہے. آپ تھوک نہیں پھینک سکتے، کھڑے ہو کے بالکل. پیشاب نہیں کر سکتے. اس کعبہ مقدسہ کے سامنے جا کر کے کعبے کو پیٹ کر کے اور یہ سیلفی لیتے ہیں. کعبہ بھائی سامنے نہ جی ہو، قبلہ کی طرف تھوک پھینکنا مکروہ ہے، وہاں تو بالکل کعبہ بالکل، سامنے ہے. کعبہ سامنے ہے، کعبہ سامنے ہے. تو یہ اظہری صاحب ساری دنیا جانتی ہے کہ فوٹو میں بھی سیلفی کا کیا مقام ہے، اس کو کوئی عزت نہیں دیتا. آپ نہیں دیکھے ہوں گے کہ بڑے سے بڑے جو خود شیخ الاسلام جو اس کے جی جی جواز کی طرف آئے ہیں، نئی تحقیق لے کے آئے ہیں، کبھی انہوں نے خود سے سیلفی نہیں لی ہوگی. ہاں فوٹو لے لینا اور بات ہے، فوٹو لے لیا گیا بالکل اور بات ہے. تو سیلفی لینا لوگ برا سمجھتے ہیں. تو اب کعبہ بالکل. کے پاس پہنچ کر پیٹھ کو پیچھے کر کے، پیٹھ سے کعبہ کو پیچھے کر کے یہ سیلفی لینا، طواف کر رہے ہیں اور سیلفی لے رہے ہیں، چکر لے کاٹ رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، فوٹو کھینچ رہے ہیں. یہ کیا خشوع خضوع میں کمی نہیں کرتا ہے؟ اس پر آپ آئیے. آپ بالکل مفتی صاحب، بہت ہی اچھا سوال کیا. یقیناً زندگی میں ایک حج ایسا ہو جو بغیر سیلفی اور تصویر کے ہو، تو اس سے بہتر حج کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے. حالانکہ ہم لوگ بھی اور غالباً آپ بھی جو ہے یہ ڈیجیٹل تصویر ویڈیو ہوں جواز کے قائل ہیں، لیکن اس کے بالکل بعد بھی ہم لوگ بھی یا دنیا بھر سے جو بڑے علماء کرام جاتے ہیں وہ احتیاط کرتے ہیں اس مقام میں، اس جگہ پر سیلفی لینے سے. اور حیرت ہوتی ہے کہ جو لوگ پہلی بار جا رہے ہوتے ہیں مفتی صاحب، وہ کچھ زیادہ ہی فوٹو اور تصویر اور سیلفی لینے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پہلی بار اللہ رب العزت نے اتنی عظیم سعادت کی، پریشانی، مشقت، سفر کی صعوبت، تکالیف اور پوری زندگی کے خون پسینے کی کمائی کو اکٹھا کر کے اس دیار میں پہنچ رہا ہے جہاں
ہر مومن کی تمنا ہوتی، ہر مسلمان کی تمنا ہوتی کہ کاش بار میں اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اللہ کے گھر کا دیدار کروں. تو اب ہونا یہ چاہیے کہ مجرم بن کر، عاجز بن کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچے. اور خانہ کعبہ، حیرت ہوتی ہے مفتی صاحب کی خانہ کعبہ پہ جب پہلی نظر پڑتی ہے، روایتوں میں آتا ہے کہ جو بھی دعائیں مانگی جائیں قبول ہو. اور سب سے خوبصورت دعا وہاں جو ہمارے بزرگوں نے فرمایا یہ کرنی چاہیے کہ اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، جو بھی میں دعا مانگوں ہر دعا کو قبول کر. یہ بالکل سب یہی سے دعا مانگنی چاہیے. جی لیکن پہلی نظر جب پڑتی ہے تو چند ایسے لوگ ہیں کہ وہاں بھی اس ادا کو بھی اپنے کیمرے میں کیچ کر کے اپنے عزیز اور سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر ہر ایک ادا ملتزم سے لپٹے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، وہ جگہ جہاں رحمت کے ملائکہ آپ کی دعا پر، ہماری دعاؤں پر آمین کہتے ہیں اور اللہ قبول فرماتا ہے. اس جگہ ہم تصویر لیں یا سیلفی لیں. پھر عرفات کا میدان جہاں اللہ کی طرف سے بخشش کا مژدہ سنایا جائے، مزدلفہ کا میدان جہاں بخشش کا پروانہ، وہاں رونے گڑ گڑانے کا وقت ہے. لیکن ہم اس وقت کو، اس ادا کو بھی سوشل میڈیا کی نظر اور نمائش کے نظر کر دیتے ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے اس دور کا. اور اس سے بڑھ کر مفتی صاحب قبلہ کہ گنبد خضرا کے مکی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنہری جالی کے پاس، جہاں اہل نظر اہل حق یہ کہتے ہیں کہ سانسوں کا شور بھی بے ادبی ہے، مناسب نہیں ہے. سانسوں واہ 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 واہ. وہاں ہم پیٹھ اظہری دکھا صاحب، کر، اظہری صاحب سانسوں کے شور پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے. خلیفہ جی اول امیر المومنین سیدنا اللہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب حضور کے مزار مقدس کے پاس پہنچتے، اس احاطے میں پہنچتے، حضور کے مجلس کے قریب، حضور کے احاطے کے مزار شریف کے قریب، تو روایت یہ ملتی ہے کہ آپ اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے کہ کہیں آواز بلند نہ ہو جائے. اللہ اللہ اللہ. یہ ادب، صوفیہ تو کہتے ہیں ادب کا ہی زیر آسماں العرش نازک تر. اور وہاں اللہ فوٹو اللہ. لیتے، سیلفی میں بزی ہیں، پیٹھ کو اور وہ پیچھے بھی گھما دیتے ہیں. پیٹھ دکھا کر وہاں. بلکہ ہونا تو چاہیے کہ کیا ہم اس قابل ہیں، کیا ہم اس قابل ہیں کہ یہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنا دیار دکھایا، اپنے پاس بلایا، گناہوں کا ڈھیر لیے ہوئے مجرم بن کر. بلکہ شرمندگی کا احساس ہونا چاہیے انسان کو، اس جگہ پر کھڑے ہو کر شرمندگی کا احساس ہو. اور آج بھی ایسے کچھ اہل حق ہیں، عاشق ہیں، اور آپ نے بھی ابھی قریب میں ایک ویڈیو دیکھا ہوگا کہ وہاں پہنچ کر اپنا چہرہ چھپا رہے ہیں کہ میں اس قابل نہیں ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے کھڑا ہو سکوں، آپ سے چہرہ ملا سکوں. پیرانے لیکن پیر دستگیر کا واقعہ ملتا ہے. جی آپ اپنی بات پوری کریں تبھی میں آؤں گا اس پر. جی میں چہرہ ملا سکوں، لیکن اس جگہ پر بھی ہم پیٹھ دکھا کر سیلفی لیتے، کیمرے میں اس ادا کو کیچ کرنے کی کوشش کرتے. تو کیا یہ بے ادبی اور گستاخی نہیں؟ کیا ہمارے اس اللہ. عمل سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کو تکلیف نہیں پہنچے گی؟ ہر شخص کو چاہیے کہ اللہ، بس میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، جی ہر شخص جی کو چاہیے کہ اللہ رب العزت زندگی میں جب اسے یہ عظیم سعادت سے سرفراز کرنا چاہے اور یہ موقع آئے، تو وہ مجرم بن کر، عاجز بن کر
اپنے آپ کو خطا کار گنہگار بن کے اللہ رب العزت اور مصطفیٰ جان صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار میں پہنچے اور اپنے گناہوں سے معافی اور تلافی چاہے. اس لیے میری بھی یہ خواہش ہے اور ارادہ بھی ہے کہ انشاءاللہ جب بھی اللہ اس عادت سے سرفراز فرمائے گا تو ایک حج ایسا ہوگا جو بغیر سیلفی اور تصویر کے. دیکھیے سیلفی اور تصویر کی بات ہم کریں گے. آپ فین تھوڑا بند کروا دیجئے 2-5 منٹ کے لیے. اور جی فین چل رہا ہے آپ یہاں 5 منٹ کے لیے بند کروا کیونکہ لوگ دیجئے. باہر اظہری کی صاحب جی، میں پیران پیر دستگیر غوث سمدانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا. شیخ شادی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ خلاف کعبہ پکڑ کے آپ نقاب پوش تھے، زار قطار رو رہے ہیں کہ اللہ حشر میں مجھے نابینا اٹھانا. رو رہے ہیں. ایک بزرگ نے تلقین کی کہ آپ اس قدر رو رہے ہیں، زار قطار رو رہے ہیں. ارے آپ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھو، نا امیدی کفر ہے. نا امید مت وہ تو بخش دے گا. اتنا رو رہے ہیں آپ جب جو نقاب پوش تھے وہ جانے لگے تو جنہوں نے تسلی دی تھی وہ آگے جا کے دامن پکڑ لیتے ہیں کہ آپ اپنا چہرہ تو دکھاتے جائیں، کون ہیں آپ. اللہ جب آپ نے چہرے سے نقاب اٹھایا تو یہ شخص بے ہوش ہو گئے. کیا دیکھا کہ یہ تو غوث اعظم پیران پیر دستگیر ہیں. اللہ آپ نے پوچھا کہ آپ اس قدر رو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حشر کے میدان میں نابینا اٹھانا کیوں؟ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ اللہ حشر کے میدان میں نابینا اٹھانا کہ میں گناہوں کی وجہ سے میرے اعمال ایسے ہیں کہ تو تیرے بندوں کو میں کیا منہ دکھاؤں گا. اللہ 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 اللہ. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیران پیر غوث اعظم پیران پیر. آپ یہاں پہ سیلفی میں مست ہیں، شہنشاہ فوٹو بغداد، شہنشاہ بغداد، وہ ویڈیوز میں مست ہیں. میں تو بہت بڑا کہوں کہ میسج اور بہت بڑا سبق ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے جی، کہ ہم تو ان اور کے قدموں اظہری کے صاحب پھول بھی نہیں. بالکل بالکل بالکل. ایک بزرگ کا واقعہ ہے. ہمارے سلسلے کے 2 عظیم بزرگ تھے، دونوں دوست تھے. تو ایک دوست کے سامنے جب پاؤں پھیلایا، اللہ نے راتوں رات پاؤں سکھا دیا. جس نے پاؤں پھیلایا تھا وہ بھی ولی تھے. پاؤں سوکھ گیا، کافی علاج و معالجہ کیا، پاؤں میں افاقہ ہو ہی نہیں رہا ہے. تو خواب میں انہیں دکھلایا گیا کہ تم میرے دوست کے سامنے پاؤں پھیلائے تھے، حالانکہ وہ بھی اللہ کے ولی. یہ مجھے پسند نہیں ہوا. اللہ جب اپنے ولی کے سامنے کسی کا پاؤں پھیلانا، حالانکہ وہ بھی مقرب بندہ ہے، پسند نہ کرے تو حضور کے روزے کی بے حرمتی پیٹھ کے پیچھے کر کے اس طرح سے، اور کعبے کی بے حرمتی کب برداشت کرے گا وہ؟ ٹھیک ہے مفتی تو صاحب، کہیں میں نے تو جی یہ بھی پڑھا کہ کوئی شاگرد ہے اور استاذ کا گھر اس جانب پڑ رہا ہے کہ جس طرف وہ پیر پھیلائے ہے تو اسے چاہیے کہ اپنے پیر کو موڑ لے تاکہ اس کا پیر جو ہے استاذ کے گھر کی جانب. ہم جب لوگ مسلک جی بالکل، ہم لوگ مسلک استاذ کا امام ادب اعظم اور کے فالوور ہیں. احترام، بالکل امام اعظم کی زندگی کیا بتاتی ہے؟ جس گلی میں ان کے استاذ کا گھر تھا، تا زندگی کبھی اس طرف پاؤں کر کے سوئے نہیں ہو. کوئی نہیں ہے. تو یہ ضروری ہے، بالکل ادب ضروری ہے. اور جس نیت کے ساتھ یہاں سے گئے ہیں اس میں کامل درجے سے کامیابی حاصل کرنی چاہیے. رہا فوٹو کی بات، تو میں یہ کہوں گا کہ اگر یادگار کے طور پہ لینا ہے تو کوئی اور مقام ہے وہاں جاؤ، وہاں لے لو، تاکہ لگے کہ تم گئے ہو مکہ اور تم گئے ہوئے ہو عرب کی سرزمین پر، لوگ دیکھ لیں. ترغیب کی نیت سے بھی اگر ڈالنا چاہ رہے ہو، مگر عبادات میں یہ سیلفی اور فوٹو توٹو کو مت لاؤ. آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا، اظہری صاحب میں آپ کے مادھیم سے اپنے کہنا آپ پر چاہتا رحم ہوں کرنا چاہیے، ہر کسی کو اپنے جی آپ پر رحم کرنا چاہیے. اور یہ جی خالص عبادت ہے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، تو اس کو جی عبادت ہی رہنے دیا جائے. وہی میں کہہ رہا تھا، سنی چینل کے ذریعے اور آپ کے ذریعے دور تک بات پہنچانا چاہ رہا تھا کہ عبادات کا جو معاملہ ہے، آپ کسی یہودی کو یہ نہیں دیکھتے ہوں گے کہ وہ اپنی عبادت کے اندر وہ جو پوجا پاٹ جو بھی کرتے ہیں اس میں سیلفی لیتے ہوں، فوٹو لیتے ہوں. کسی عیسائی کو نہیں دیکھے ہوں گے، میں تو کہوں ہندو کو بھی نہیں دیکھے ہوں گے اپنے پوجا پاٹ کا وہ فوٹو شیئر کرتا ہو، یا پہلے تیاری کا کرتا ہو لیکن پوجا پاٹ کا. بھائی حج میں تو ہر ادا عبادت ہے. بالکل بالکل. فوٹو آپ وائرل کر رہے ہیں، سیلفی لے رہے ہیں، تو خدا کے واسطے آپ کو فوٹو ہی لینا ہے، کوئی اور مقام پہ جا کے لے لیجئے.
جو آپ ایام حج ہیں اور عبادات میں مصروف رہتے ہیں اس میں آپ سیلفی سے محفوظ پرہیز کیجئے. کچھ لوگ چپل پہن کے چلتے ہیں، اس سے بھی بچنا چاہیے. یہ تو وہ مقامات ہے جہاں سر کے بل چلنا چاہیے. چپل اور کوئی انوکھی چیز دیکھا، بچے کو طواف کرتے ہوئے دیکھا گھٹنوں کے بل، تو سب لوگ فوٹو کھینچنے لگتے ہیں، خیال ہی بھول جاتے ہیں کعبہ پیچھے ہے. دیوانگی ضرور ہوتی ہے، کوئی جب اس سفر پہ جاتا ہے دیوانگی ہوتی ہے اور ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، لیکن شاعر نے کہا دیوانہ نہ بن ہوش میں آ ان کے حرم میں، یہاں واہ واہ واہ، پیروں کے بل چلنا بھی بے ادبی، حرم کی واہ واہ زمین واہ، اور قدم رکھ کے چلنا قدم ارے رکھ کے سر کا چلنا. موقع ہے. بہت شکریہ اظہری صاحب، آپ تشریف لائے، اپنا بہت قیمتی وقت شکریہ. دیا. آپ چونکہ بھائی ہر گھنٹے آپ کی دعوت طے رہتی یہ ہے. آپ کی محبت یہ آپ کی محبتیں ہے، نوازش ہے کہ اس بڑے پلیٹ فارم پہ آپ نے کچھ کہنے کا موقع دیا. انشاءاللہ جب بھی آپ یاد کریں گے میں حاضر ہوں گا. بہت شکریہ، بہت شاندار طریقے سے آپ نے اپنی بات رکھی. لوگوں سے کہیں گے کہ اس پروگرام کو جاتے جاتے شیئر ضرور کیجیے گا، فیس بک پر، میسنجر پر اور واٹس ایپ پر بھی ضرور اس لنک کو شیئر کیجیے گا. اظہری صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر سے انٹرنیشنل سنی چینل کے اراکین کی طرف سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ الوداع کرتے ہیں پھر جب کبھی ہم آپ کی بارگاہ میں آواز لگائیں گے، آپ کے دروازے پر، علمی دروازے پہ دستک دیں گے، تو آپ ضرور دروازہ کھول کے تشریف لائیے گا. السلام جی علیکم. حاضر ہو گئے. وعلیکم السلام. ناظرین، آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور کئی سارے پروگرام میں نے کیے. آج حج اور سیلفی یہ موضوع پہ بات کی میں نے، اور حج کے قسم، حج کیا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں. کل بھی حج سے متعلق، کل نہیں پرسوں، حج سے متعلق بڑا اہم پروگرام ہوگا، اسے سنیے، ضرور سنیے. کئی سارے مسائل لے کے آؤں گا، اس کو بھی سنیے گا. ٹھیک 9:30 بجے ہم آغاز کریں گے پرسوں، کل نہیں پرسوں ضرور سماعت کیجیے گا. دیجیے اجازت اپنے اس میزبان شمس خان صابری کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حرمت روئے پیمبر، حرمت روئے پیمبر، یک